أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کی اس طاق رات میں پھر سے اکٹھا کر دیا۔ آئیے اس کے دین کے سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، آج ہم اس کی اقسام اور کچھ خاص جو فعل ہیں ان کی گردان دیکھیں گے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا تھا فعل ماضی کا ٹیبل، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اس طرح بنتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کانا کا ٹیبل۔ یہ دیکھیں کانا کا ٹیبل بھی اسی طرح بنتا ہے جیسے فعالہ کا تھا۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ یہ ٹیبل بتانے یا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے میں دکھاؤں۔ یہ دیکھیں یہ دونوں ٹیبل آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کانا کا استعمال کرنا ہے یہ جو ہے فعالہ کے ٹیبل کے ساتھ، فعالہ ایک فعل ہے تو کیسے کریں گے؟ کانا کا صیغہ فعالہ کے ساتھ ملے گا، کانا فعالہ، اور یہ کانا، کانا یہ جو تسنیہ کا ہے یہ جا کے فعالہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ کانو جو ہے یہ فعلو کے ساتھ جڑے گا، کانت جو ہے فعلت کے ساتھ جو ہے جڑتا ہے، کانتا جو ہے فعلتا کے ساتھ جڑتا ہے، کننا جو ہے وہ فعلنا کے ساتھ جڑتا ہے، کنتا جو ہے فعلتا کے ساتھ، اسی طرح کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتنا فعلتنا، کنتو فعلتو، کننا فعل۔ یعنی اگر ہمیں کانا کا ہم کہیں گی گردان میں جب ہم پڑھا رہے ہوں گے ہم کہیں گے کانا جو ہے ماضی کے فعل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مستقل یہ معنی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ٹیبل کی جو ہے جو بھی حرکت ہے وہ اس ٹیبل کے اس متعلقہ فعل کے ساتھ جا کے جڑے گی۔ اگر ہم کانا، میں کہتا ہوں جی کانا کو جو ہے آپ فالتما کے ساتھ ملائیں تو کانا فالتما نہیں بنے گا، بلکہ آپ کہیں گے کنتما فالتما، یعنی یہ ٹیبل اپنے متعلقہ جو ہے وہ جو ٹیبل کے اندر جگہ ہے اس جگہ پہ جا کے جڑے گا، اس لیے اس کا ٹیبل کراتا ہے۔ مثلا کانا کا مضارع کے ساتھ ابھی کے دیکھو، اب یہ تھا مضارع کا ٹیبل ہوتا ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، اسی طریقے سے ہے تفعلو، تفعلان، تفعلون، یہ جو ہے مؤنث کا آتا ہے، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعل۔ یہ ٹیبل اس طرح پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو میں نے اپنے دو استادوں کو دیکھا، سہیل احمد کو بھی اور برادر آصف جو ہے ٹورنٹو والے کو بھی، وہ اسے کیسے کراتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ایک حل نکالا، وہ کہتے ہیں جی یہ جو یفعلو ہے نا اس کے پیٹرن پہ 5 تو پکے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعل، 5 ہو گئے۔
پھر وہ کہتے ہیں یہ دوسرے پہلا یفعلانے، یفعلانے پہ یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانی، 4 یہ ہو گئے، 9 تو آپ کے پکے ہو گئے آسان طریقے سے۔ اب اگلے پہ آئے، یہاں پہ کیا ہے یفعلونا یفعلنا، یہ یا کے 2 صیغے ہوئے، تفعلونا تفعلنا، یہ دونوں ایک ہی وزن پہ ہیں، یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا، تو اس طرح 4 یہ مزید ہو گئے، 4 4 8 اور جو ہے 5 جو ہے ملائیں، یہ جو ہے کتنے ہیں، بلکہ یہ 8 اور 5 جو ہے 13 ہو گئے، پیچھے ایک رہ جاتا ہے، وہ ہے یہ مؤنث کا مخاطب کا صیغہ تفعلین۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ گردان کرتا ہوں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا تفعلین۔ اور ویسے اس ٹیبل کو دہراؤں تو دیکھیں کیسے مشکل لگتی ہے، یفعلو یفعلانے یفعلون، تفعلو تفعلانے یفعلنا، تفعلو تفعلانے تفعلون، تفعلینا تفعلانے تفعلنا افعلون نفعلو، یعنی جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے، کیوں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے، تو یہ ایک طریقہ تھا۔ آئیے اس کے ساتھ کانا کی جو ہے، یہ تو فعل کی پہچان پہلے آ گئی، چلو کانا کو کہیں اور دیکھیں گے۔ ماضی کی پہچان فعل کی آپ کو میں نے بتایا تھا 3 ہوتی ہے، فاعلا یعنی ماضی کے تینوں حرف پہ زبر آ جائے، یہ پہچان۔ پھر ہم نے کہا تھا فاعیلا یعنی درمیان والے پہ زیر بھی آ سکتا ہے، پھر ہم نے کہا تھا فاعولا درمیان والے پہ پیش، یہ ماضی کے فعل کی پہچان ہے۔ 3 حرف والا ماضی کا اگر کوئی فعل آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ہو، وہ ان 3 میں سے کسی ایک پیٹرن پہ ہوتا ہے، اس سے ہم ماضی۔ اب آ جاتے ہیں مضارع، مضارع کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مضارع کے یا تو شروع میں یا ہوگا، تا ہوگا، حمزہ ہوگا، نون ہوگا، سین زبر ہوگا، یا صوفہ ہوگا، یا استا ہوگا، یا قد ہوگا، یہ شروع میں، یا پھر اس کے آخر میں، فعل کے آخر میں مضارع کے کیا ہوگا، تا زبر ہوگا، تا زیر ہوگی، یا تا پیش ہوگا، یا تا ساکن ہوگا، یا نون مشدد ہوگا۔ نون مشدد یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ نون جو ہے وہ تسنیہ کا ہے، جمع کا مؤنث کا، اسے نون نسوہ کہتے ہیں، یہ والا جو مشدد نون ہے اس کو نون نسوہ کہتے ہیں۔ تو یہ مضارع کی پہچان ہے، کہ کسی بھی فعل کے اگر شروع میں یا کا صیغہ، تا، حمزہ، نون، سا، صوفہ، استدا یا قد کا آ رہا ہے، یا اس کے آخر میں تا، تی، تو، تے اور نہ مشدد جو ہے نون نسوہ آ رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں یہ کیا ہے، مضارع کا صیغہ۔ فعل کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیں، آپ کو ایک تھوڑی سی اور چیز بتائیں، ہوا کا صیغہ ماضی میں جو ہے کوئی پہچان نہیں، فعلا کے اندر چھپا ہوا ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہاں مضارع میں چھوٹی یہ سے پہچانا جاتا ہے کہ جس فعل کے شروع میں چھوٹی آ رہا ہے وہ ہوا کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ ہم کے صیغے دیکھیں، ماضی میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فعل کے آخر میں واو الف آ رہا ہے، اور مضارع میں جو ہے چھوٹی آ رہی ہوتی ہے، جیسے یفعلون۔ انتا کا صیغہ جو ہوتا ہے مخاطب کا، وہ ماضی میں تا زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے آخر میں، اور جبکہ مضارع میں شروع میں تے آ رہا ہوتا ہے، جیسے تفعلو۔ آنا کا صیغہ جو ہے وہ ماضی میں تے پیش کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور مضارع میں حمزہ آتا ہے، جیسے افعلو۔ انتم کا صیغہ جو ہے ماضی میں تم سے پہچانا جاتا ہے کہ فعل کے آخر میں تم آ رہا ہوتا ہے، اور جبکہ مضارع میں جو ہے وہ تا آ رہا ہوتا ہے، جیسے تفعلون۔ اور نحو کا صیغہ جو ہے ماضی میں فعل کے ساتھ نہ سے پہچانا جاتا ہے، اور مضارع میں جو ہے نون سے پہچانا جاتا ہے، جیسے نفعلو۔ یہ علامتیں ہیں جو آپ کو ماضی میں کسی فعل کے پہچاننے کی مدد دیتی ہیں کہ یہ کس صیغے سے آ رہا ہے اور مضارع میں کیا آ رہا ہے۔ یہ ہیں وہ 6 جو آپ نے QC میں سیکھے، باقی 6 جو ہیں ان کی علامتیں کسی وقت جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے یا تو نون آ رہا ہوگا یا الف آ رہا ہوگا، تسنیہ میں الف آ رہا ہوگا، اور جمع کے جو ہے وہ مؤنث کے صیغوں میں جو ہے وہ نون آ رہا ہوگا ماضی میں، اور یہاں پہ جو ہے
وہ یہی چار میں سے کوئی علامت ہے. باقی سیغے جو ہیں مؤنث کے یا مخاطب کے جو ہے تسنیہ یا جو ہے وہ جمع کے، ان میں بھی یہی چار علامتیں، یعنی مضارع کی چار علامتیں فکس ہیں، ان میں البتہ علامتیں فرق ہیں. ہاں یہ دیکھیں یکون کانا کا جو ہے ابھی ہم گردان کرتے ہیں کس کی؟ مضارع کی. کانا کی پہلے ہم نے جو کی تھی وہ ماضی. دیکھیں یہ کیا بنے گا؟ یکونو یکونان یکونون، تکونو تکونان یکون، تکونو تکونان تکونن، تکونینا تکونان تکون، تکونو تکونو نکون. اور استاد کے حساب سے چلیں تو دیکھیں کیسے ہوتا ہے. یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو، یکونانے تکونانے تکونانے تکونانے، یکونون یکننا تکونون تکننا تکونینا. اب دیکھیں اس کی ہمیں کیوں ضرورت پڑی؟ یہ جب ہم مضارع میں ملائیں گے تو ہمیں اس یکونا کا جو ہے متعلقہ جو ہے وہ صیغہ متعلقہ ٹیبل میں جا کے جڑے گا، جیسے ماضی میں جوڑ کے میں نے لکھا. کانا جو ہے معنی ماضی تھا کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً، اور یکون جو ہے وہ مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے یہ مستقبل کے لیے کر دیتا ہے. جب کسی مضارع کے ساتھ یکونا آئے تو اس کا مطلب ہے ترجمہ ہوگا مستقبل کا، یعنی حال کے لیے بمعنی ہے. یکون استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ تر اسمیہ جملہ استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر حال کے معنی لینا ہو، مثلا ہم نے کہنا ہو زید حاضر ہے، زید حاضر، زید حاضر، یعنی اسمیہ جملے سے جو ہے کا ترجمہ ہم نکال لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے تھا کا ترجمہ لانا ہو جملے میں تو کانا کا صیغہ لائیں گے. کانا زید حاضر، یعنی، اور اگر ہم نے اسے لے جانا مستقبل میں تو ہم کہیں گے یکون زید حاضر. یہاں پہ یکون جو ہے اس کو زید حاضر ہوگا کہ میں نے بھی لے جائے. تو یہ فائدہ ہے کانا یکون کا کہ آپ اس کو ماضی میں یا مستقبل میں فکس کر دیتے ہیں، جبکہ حال کے ترجمے کے لیے جملہ اسمیہ جو وہ خود دے رہا تھا. مثلا زید بیمار تھا کے لیے کانا کا استعمال کریں گے، زید بیمار ہو جائے گا کے لیے یکون استعمال کریں گے. زید بیمار ہے کا ترجمہ زید مریض، یعنی وہ جو اس جملہ اسمیہ اس سے کام چل جائے گا. اب لیسا، اسی طرح کانا کی طرح ایک اور اسم ہے لیسا، اس کی بھی اسی طرح گردان بنتی ہے. لیسا لیسا لیسو، لیست لیستا لسنا، لستا لستما لستن، لستی لستما لستن، لستم لسنا. اور سکلائی کے حساب سے استاد کے چلے لیسا لیست لیست کا لیستی لیستو لیسنا، لیسا لیستا لیستما لیستما، لیسو لسنا لستم لستنا، اور یہاں کا صیغہ جو ہے لستی آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہاں یہ دیکھیں اب فعلا کے ساتھ جب ملائیں گے یہ اسی طرح بنے گا جیسے کانا کا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے فعلا کے ساتھ ہم کہتے ہیں لیسا کو ملاؤ تو یہ پہلا صیغہ بنے گا لیسا فعلا. اگر ہم کہیں جی فعلا کے ساتھ ملائیں تو لیسا فعلا. ہم کہیں جی فعلو کے لیے ہمیں لیسا کا صیغہ چاہیے، لیسو فعلو، لیست فعلت، لیستا فعلتا، لسنا فعلنا، لست فعلتا، لستما فعلتما، لستم فعلتم، لستی فعلتی، لستما فعلتم، لستن فعلتم، لست فعلتم، لسنا فعلنا. یہ پوری گردان اور اتنی مشقت کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کے ذہن میں بٹھانا کہ اگر ہم نے لیسا کا لفظ کہیں استعمال کرنا ہے کسی جو ہے ماضی کے صیغے تو وہ اپنے متعلقہ صیغے میں ٹیبل کے ساتھ جا کے جڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیسا فعلتا ہم کہیں یا ہم کہیں لیسا فعلتو کہیں، نہیں، فعلتو کے لیے یہ لستو آئے گا، فعلتما کے لیے لستما آئے گا. کانا سے ہم نے ماضی اور مضارع دونوں کی گردان کی، یعنی کانا جو ہے وہ ماضی میں بھی آتا ہے اور مضارع میں کانا کیسے آئے گا؟ مضارع میں کیسے آئے گا؟
یکون میں. یس، یعنی یہ فرق اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دونوں کے ٹیبل علیحدہ بنتے ہیں. کانا کا ماضی کا ٹیبل علیحدہ بنے گا، مضارع کا علیحدہ بنے گا. اگر ہم نے ماضی کے لیے استعمال کرنا ہے ماضی کے ٹیبل سے اس کا لفظ لائیں گے، اگر مضارع کے لیے لینا ہے تو. یس سسٹر عظمیٰ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر یہ لائسا کا جو آپ ٹیبل آپ نکالے گا سر، کیونکہ لائسا کا ویسے ہم نے ابھی ٹیبل نہیں پڑھا ہوا، لیکن لائسا کا جب آپ نے جو ہے مخاطب اور وہ کیا متکلم، اس میں یا نہیں آیا، اس میں لائسا لائست نہیں ہوا، وہ اس میں یا نہیں ہے، تو وہ اس میں یا جو ہے سسٹر وہ اس کی بات یہ ہے، میں وہ نے ٹیکنیکل چیز ہے کوئی. سوال یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن، تاکہ اس کے لیے جو ایکسٹرا ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. محدود ٹائم میں. آج کا سبق ویسے ہی لمبا ہے، اب میں پیچھے سے جا کے لیسا کا ٹیبل لا کے آپ کو، حالانکہ پوری گردان میں نے دونوں ٹیبلوں کی بڑی تفصیل سے کر کے اس پہ وقت ضائع کیا، حالانکہ مجھے صرف ایک لفظ کہنا تھا جو گرامر والے کا، یہ کانا جو ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے، مضارع کے لیے جو ہے یکون آئے گا، ختم، اتنا تھا. اور اس پہ میں آلریڈی اپنا قیمتی وقت ضائع کر چکا ہوں. سوال یو ہیو ٹو رائٹ نوٹ. آخر میں ہم پوچھتے ہی یہی ہے کہ جی کوئی سوال ہے آ جاؤ ڈسکس کریں. تو پلیز آئی ایم سوری، 1 منٹ اور ضائع ہو گیا. جبکہ لیسا سے صرف ماضی کی گردان ہوتی ہے، یعنی اس کا مضارع میں استعمال نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے آپ کو کانا کے دونوں ٹیبل دکھائے، لیسا کا صرف ماضی کا دکھائے. مزید یہ کہ لیسا کے معنی نہیں تھا کے بجائے نہیں ہے یا ہے، یہ ایک اور چیز آ گئی. لیسا جو ہے ٹیبل ماضی میں بنتا ہے، معنی جو ہے مضارع کے دیتا ہے، اس لیے اس کا مضارع کا ٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی اس فعل کی گردان تو ماضی جیسی ہے مگر یہ ہمیشہ حال کے معنی دیتا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ کچھ خاص لفظ ہیں اور ان کا فریکوینٹ یوز جو ہے قرآن اور حدیث میں ہے، تو وہاں پھر کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ پتہ چلتا ہے، یہ بس کبھی کبھی چیز جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اگرچہ لیس اور کانا یہ دونوں فعل کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جملے کے شروع میں آنے سے جملہ فعلیہ نہیں بناتے، یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ دونوں فعل ہیں، فعل کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب جملے میں شروع میں آتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ نہیں ہوتا. حالانکہ جملہ فعلیہ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی فعل اگر جملے کے شروع میں آئے تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کانا بھی فعل ہے، لیسا بھی فعل ہے، لیکن یہ ان کی خوبی ہے یا ان کی خصوصیت ہے کہ یہ جب کسی جملے کے شروع میں آتے ہیں تو وہ جملہ فعلیہ نہیں گنا جاتا، اسے جملہ اسمیہ ہی لیتے ہیں. کیوں؟ ان کی جو یہ خصوصیت، جیسا میں نے کہا لیسا جو ہے وہ ہمیشہ مضارع کے معنی دیتا ہے اور کانا جو ہے وہ ماضی کے معنی کے لیے آتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ وہ جو ہے اصل میں ضمائر کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مستقبل کا صیغہ ہے، تو وہاں پہ وہ ایز اے فعل نہیں آ رہا. ان کے فاعل کو اسم کہتے ہیں اور ان کا مفعول نہیں بلکہ خبر ہوتی ہے، جیسا کہ جملہ اسمیہ کی خصوصیت ہے. یعنی جملہ اسمیہ پر جب لیسا یا کانا داخل ہوتا ہے تو خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لیست المعلمۃ قائمۃ میں معلمۃ کو لیست کا فاعل نہیں بلکہ اسم کہا جاتا ہے. کانا المعلم قائمہ میں بھی المعلموں کو کانا کا فاعل نہیں بلکہ کانا کا اسم کہا جاتا ہے. اسی طرح قائمۃ اور قائمن بھی مفعول نہیں بلکہ بالترتیب لیسا اور کانا کی خبر ہے. یہ گرامر کی اگلے لیول کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ متعلقہ تھی یہاں پہ آ گئی ہیں، ان کو آپ اسی طرح جو ہے اگر دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے جنرل نالج کے طور پر، ورنہ آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کانا جو ہے وہ کیسے استعمال ہوگا، ٹیبل میں کہاں جا کے لگے گا، ماضی اور مستقبل، اور لیسا جو ہے وہ ماضی کا ٹیبل ہے، مستقبل کے معنی دیتا اور کیسے لگے گا. آئیے ماضی کی اقسام دیکھتے ہیں. ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ. یہ 6 قسمیں ہیں ماضی کی. یہ اردو میں بھی ہم پڑھتے چلے آئے ہیں گرامر میں، تو لہٰذا یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، لیکن عربی میں ان کے قواعد دیکھ لیتے ہیں. ماضی بعید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کانا جمع فعل ماضی. مثلا اگر میں کہوں کانا فعلا تو اس کا مطلب ہوا وہ کرتا تھا کے معنی میں لے جائے گا ماضی بعید، دور. مثلا ذہابہ وہ گیا، کانا ذہابہ وہ گیا تھا، یعنی
ماضی کے دور کے صیغے کے معنی. یاد رہے کہ کانا کی گردان متعلقہ فعل ماضی کے ساتھ چلتے، یعنی جس ٹیبل کے صیغے کو جہاں سے اٹھائیں گے کانا کا بھی اسی ٹیبل سے وہی صیغہ آ کے اس کے ساتھ جڑے گی. مثلا اگر ذہابہ کے ساتھ لینا ہے تو کانا آئے گا، لیکن اگر میں کہوں ذہابو تو پھر کانو لیں گے اس کے ساتھ، کانو ذہابو. اگر میں کہوں ذہبتو تو کانا کا جو صیغہ کنتو تھا وہ آئے گا، کنتو ذہبتو ہوگا. ماضی قریب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قد کا استعمال کرتے ہیں. قد جمع فعل ماضی. جیسے سوری وہ گیا ہے، اس نے لکھا ہے، وہ لکھ چکا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قد. قد فعلا، اس نے لکھا ہے یا وہ لکھ چکا ہے. جیسے ذہابہ ہو گیا، قد ذہابہ وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے. یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، بعید کے لیے کام. ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا مفہوم ہو. مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا، یعنی وہ لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا، یعنی جاری تھا اس کا ماضی میں. تو اس کے لیے کیا لیتے ہیں؟ اس کے لیے فارمولہ ہے کانا جمع فعل مضارع. کانا کے ساتھ اگر ماضی ملائے تو کیا ہوگا؟ ماضی بعید. اور اگر کانا کے ساتھ مضارع کا کوئی صیغہ ملا دے تو کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری. کیونکہ مضارع کے اندر جو ہے یہ خصوصیت ہے کہ جاری یعنی کام یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا. مضارع میں حال اور مستقبل کے معنی آتے ہیں، تو اس لیے یہ جاری والا جو لفظ ہے وہ مضارع اس کانا کے ساتھ، کانا اس کو مخصوص کر دیتا ہے کہ یہ ماضی کے لیے ہم لے رہے ہیں، اور مضارع کہہ رہا ہوتا ہے جاری ہے کام. دیکھیے یکتبو وہ لکھتا ہے، یہ کیا مضارع ہے. اب اس کے ساتھ کانا لگا ہے. کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا لکھ رہا تھا یا لکھا کرتا تھا. ان سب کے لیے یہی ہے. ماضی شکیہ جب ماضی میں کسی کام کے ہونے کے متعلق شک پایا جاتا ہو، جیسے اس نے لکھا ہوگا یا وہ لکھ چکا ہوگا، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے، تو تب کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے یکونو لاتے ہیں. یکونو کے ساتھ ماضی کا صیغہ لاتے ہیں. دیکھیں یکونو کیا تھا؟ یہ ٹیبل تھا کانا کا مضارع کا، لیکن اس کے ساتھ جب فعل ماضی کا لگا دیں پھر یہ شک کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا کتبا اس نے لکھا، یکونو کتبا اس نے لکھا ہوگا یا لکھ چکا ہے. اگر یہاں یہ میں یکونو کے ساتھ کتب کی جگہ یکتبو لکھ دوں تو یہ پھر کیا بنے گا؟ جی تو بہتر یہ بھی لیا جائے گا، وہ لکھتا ہوگا یعنی کہ دونوں آ جائیں گے، حال بھی چلے جائیں گے. میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کو کتنا سے یاد ہو گیا. ماضی شکیہ کے لیے جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لعلہ. لعلہ کے ساتھ اس میں منصوب پلس فعل، یعنی اسم جو آئے گا وہ منصوب کی حالت میں آئے گا، اور فعل آئے تو یہ ماضی شکیہ ہوتے ہیں، یعنی جس میں شک ہو. جیسے لعل المعلم کتب مکتوبا. دیکھیں یہ معلم جو اسم تھا یہ اصل میں جو ہے پیش کے ساتھ تھا، کیا تھا؟ المعلم تھا، لیکن لعلہ کی وجہ سے ہی کیا ہو گیا؟ نصب میں چلا گیا. لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ محلن یہ کیا ہے؟ محلن یہ ہے رفع کی جگہ پہ کھڑا ہے. کیوں نصب میں آ رہا ہے؟ لعلہ صاحب جو آگے کھڑے ہیں عامل بن گئے، یعنی یہ عامل والا کام کر رہا ہے لعلہ. تو لہٰذا یہ ایسی چیز جو ہوتی ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کو فرق پتہ ہو کہ پڑھتے ہوئے وہاں آپ یہ نہ کہیں یہ تو نصب ہے، اور نصب جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، لہٰذا یہاں اس جملے میں یہ مفعول ہے. یہاں یہ اس جملے میں مفعول نہیں ہے، یہاں یہ فاعل ہے لکھنے والا، لیکن لعلہ کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا؟ نصب میں. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اگر میں اس میں ویسے کہوں کہ یہ جملہ جی اس میں جو ہے نا فاعل ڈھونڈے، اور فاعل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ رفع میں ہوتا ہے. ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے رفع میں، معلمہ ہے نا وہ تو دیکھیں نا رفع کی علامت تو نہیں ہے نا اس پہ. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب لعلہ کا لفظ آپ کو مل جائے تو سمجھ لیں کہ معلم کی جو ہے یہ پیش اس نے غائب کر دی ہے. یہاں ضبط یہ جو ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ خود کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. لعلہ کتب مکتوبا، یہاں البتہ آپ کو یہ ایک آسانی ہوگی کہ یہ ہو کی ضمیر آئے، ہو کی ضمیر چاہے وہ رفع میں آئے، نصب میں آئے، جر میں آئے، ایک ہی رہے، اس پہ کوئی عامل کچھ نہیں کر سکتا.
تو لہٰذا یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی منہ جو ہے پیش کے ساتھ کھڑا ہے، الٹا پیش کھڑا ہے چاہے سیدھا پیش کھڑا ہے، لہٰذا یہ فاعل۔ لالہ کبھی کسی فعل سے پہلے نہیں آتا بلکہ یہ ہمیشہ کسی اسم ظاہر پر یا کسی ضمیر پر داخل ہوگا، یعنی لالہ جو ہے وہ کسی اسم کے ساتھ آئے گا، جملے میں خود سے اکیلا نہیں آ سکتا، اور وہ ظاہر اسم جو ہے وہ اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ لالہ بھی انا کی طرح اپنے اسم کو نصر، یعنی یہ جو ہے وہ عامل کا کام کرتا ہے، وہ انا کو ہم نے عامل بابا کہا ہوا نا، لالہ بھی جو ہے سمجھو اس کا بھائی ہے۔ یہ اصل میں یہ 5 لفظ ہیں، ان کو کہتے ہیں انا و اخوان تو انا اور اس کی بہنیں، اس میں ایک لالہ صاحب بھی ہیں، پھر باقی بھی آئیں گے۔ ماضی تمنائی میں لیتا بھی یہ اسی 5 میں سے ہے جو لالہ اور انا کی گروپ ہے، اسم کو منسوب کرتا ہے اور فعل بنا دیتا ہے، جیسے خواہش اور تمنا کے معنی دیتا ہے، یعنی لیتا اگر آئے اس کے معنی ہوتے ہیں تمنا، خواہش، کاش کے معنی میں دیتا ہے، جیسے لالہ کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اسم یا ضمیر پر داخل ہوتا ہے اور اسے نصب کر دیتا ہے، جیسے لیتا زیدن نجا کہتے ہیں کامیاب ہونا، کاش زید جو ہے وہ کامیاب ہوتا۔ اب یہ دیکھیں اب میں اگر کہوں اس میں آپ مجھے فائل ڈھونڈ کے دیں، عام طریقے کے مطابق تو فائل نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے فائل کا، ہمیشہ رفع میں ہوگا، یہاں رفع کا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم نے زید پہ غور کیا اس کے ساتھ یہ لیتا جڑا ہوا تھا، یہ لیتا جو ہے یہ کیا ہے، ان جو عامل ہے اس کی بہن ہے، اخوان ہے، یہ اخوات تو انا میں شامل ہے، تو لیتا کی وجہ سے یہ زیدن جو ہے کیا ہے، محلن مرفوع ہے۔ وہ جو محلن کی بات میں نے کی تھی نا ایسے نہیں چھیڑی تھی، حالانکہ یہ ایڈوانس لیول کی ہے، لیکن مجھے پتا تھا جگہ جگہ ہمیں یہ اصطلاح کی ضرورت پڑے گی کہ محلن سے کیا مراد ہے۔ محلن سے مراد ہے کہ یہ جو ہماری 3 حالتیں ہیں اسم کی، رفع، نصب، جر، یا جو ہے مرفوع، منصوب، مجرور، اس میں سے کس کے مقام پر ہے؟ وہ حرف بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، مرکب جو ہے توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب عطفی بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا کا پورا اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے۔ محلن اس کی کیا حیثیت ہے ہر ایک کی، وہ جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو لیتا جو ہے اس کی وجہ سے زید صاحب جو ہیں وہ نصب میں ہے، لیکن محلن جو ہے اس کی حیثیت بادشاہ سلامت کی ہے، بھیس بدلا ہوا ہے لیکن ہے بادشاہ، بادشاہ بھیس بدل کے بھی بادشاہ ہی رہتا ہے۔ یا لیتنی نجعت، اب جو ہے یہاں آپ سے اگر میں پوچھوں کہ فاعل کون ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ جو نی کیونکہ وہ میرا والا زمائر میں آ گیا۔ برادر پہ باندھ استاد بس یہ نکالو جملہ ہے اس میں فاعل ڈھونڈ کے دوں مجھے۔ سر نجح تو نہیں ہوگا، وہ تو بھی میرے لیے آج ہی آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ کفال کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے یا تو شروع میں کوئی چیز آتی ہے اور یا پھر آخر میں آتی ہے، اگر آخر میں آتی ہے تو تا، تی، تو، تا ساکن اور نون نسوا کا جو ہے مشدد والا وہ آتا ہے۔ یہاں نجحت جو ہے یہ فاعل کو شروع کر رہا ہے، اور یا لیتنی جو ہے یہ کاش کے معنی میں آ رہا ہے، اے کاش میں کامیاب ہوتا۔ فاعل کون ہے؟ میں ہے، اور وہ کہاں جا کے نظر آیا؟ نجحت میں نظر آیا کہ وہ مرفوع ہے، مرفوع کھڑا ہوا ہے، یہاں کھڑا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات قرآن کے جملوں میں ایسا ہوتا ہے اتنا بڑا جملہ ہوتا ہے، ہم شروع میں جو ہے دیکھ رہتے ہیں ہر ایک کو کہیں فائل نہیں مل رہا ہوتا، او آخر میں جا کے جو ہے کونے میں فائل صاحب چھپے ہوتے ہیں، جیسے اس پورے جملے میں یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے اس لیے آسان ہو گیا، اور فرض کر لیں یہ کتنا بڑا لمبا جملہ ہوتا اور وہ فائل صاحب جو ہے نجحتو آخر میں چھپے ہوتے، تو ہمارے لیے کتنا ہے۔ قرآن کے اندر قرآن کا اسلوب چیلنجنگ ہے،
کہ آپ اس طرح کا جملہ بنا نہیں سکتے. کمپیوٹر میں فیڈ کیا انہوں نے پورا قرآن اور اس سے پوچھا اچھا جی ہم اس ایسا جملہ میں سے کہیں پاسبل نہیں بنتا. ہم تو ہمارا تو علم ہی نہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اس لیے ہمیں تو یہ چیز ہی نہیں سمجھ آتی. غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی دراصل جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے جس کی خبر کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے, مبتدا کے شروع میں لیتا لگتا ہے, اور اب مبتدا کو لیتا کا اسم کہتے ہیں جو انا اور لاللہ کی اسم کی طرح ہے. یعنی یہ جو ہے وہ جو اخوان تو انا ہے ان میں ایک لیتا کو بھی شامل کریں. پہلا کیا تھا لاللہ, لیتا, لکنہ, انا, یہ جو ہے 5 یا 6 جو ہے نا انا اور انا کی بہنیں ہیں. ماضی شرطیہ, ماضی شرطیہ میں ایک لو کا لفظ استعمال کریں, لو پلس فعل اول اور اس کے بعد لا کا صیغہ لاتے ہیں اور فعل ثانی. یعنی شرطیہ ظاہر شرط کا یہ ہوگا تو یہ کرے گا تو یہ ہوگا, تو محنت کرے گا تو پاس ہوگا, تو محنت کرے گا تو فصل ہوگی. یعنی شرطیہ کے اندر 2 فعل آتے ہیں, ایک شرط اور دوسرا جواب شرط یا صلہ شرط ہوتا ہے. جو شرط کا ہوتا ہے اس کے ساتھ لو کا لفظ استعمال, اور جو جواب شرط ہوتا ہے یا جو صلہ شرط ہوتا ہے اس کے ساتھ لا کا صیغہ آتا ہے. یہ دیکھتے ہیں لو پلس شرط جمع لا جواب شرط. دیکھیں لو زرعتا, اگر تو بوتا, لا حسدتا, تو تو جو ہے ضرور کاٹتا. اب یہ دیکھیں پہلے کے ساتھ لو ہے, دوسرے کے ساتھ کیا لا ہے, تو یہ کیا بن گیا مرفی شرطیہ بن گیا. اس میں بوتا اور کاٹتا 2 فعل ہیں, بوتا شرط اور کاٹتا اس کا جواب ہے. بوتا کے ساتھ لو کا لفظ آیا اور کاٹتا کے ساتھ لا کا ہے. ماضی شرطیہ میں ہمیشہ 2 فعل آتے ہیں, پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے, دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے. عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے فعل یعنی شرط پر لو, اور جبکہ دوسرے فعل یعنی جواب شرط کے شروع میں اکثر نہیں بلکہ اکثر ہمیشہ نہیں حرف تاکید لا ہوتا ہے, جس کا ترجمہ عموماً ضرور کیا جاتا ہے. یعنی یہ لازمی ہے کہ یہ دوسرا لفظ لا آئے لیکن جواب شرط لازمی ہوگی. ماضی شرطیہ, ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں. جیسے کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی ماضی بعید کے مفہوم کے لیے کانا بھی آ جاتا ہے. اگر کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو اس کے ساتھ ماضی استمراری کے, یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ لیے. لو کنتا حافظتا دروسوں کا لنجحتا, لو شرط کے لیے آیا, کنتا حافظتا اگر تم نے جو ہے یاد کیا ہوتا دروسوں کا اپنے جو ہے اسباق کو, لنجحتا تو کیا ہے ضرور کامیاب ہوتا. یہ کیا ہے جواب شرط آ گیا. لو کنتا تحفظ دروسوں کا لنجحتا, یہ اب دیکھیں لو کنتا, کنتا کیا ہے, کنتا کیا چیز ہے, کوئی بتائے گا؟ ہاں جی یس ماضی, ماضی ہے. ماضی کے ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ جو ہے کنتا جو ہے وہ جب آیا ہے وہ کیا ہے, کس کے ساتھ آیا, تحفظ کے ساتھ آیا. تحفظ تو, تحفظ تو جو ہے یہ کس کا صیغہ ہے مضارع میں, کون سے ضمیر کا صیغہ ہے یہ آپ والے کا, آپ کے ساتھ احفظ تو ہونا چاہیے تھا. یہ اس کے ساتھ مضارع ہے, لگتا ہے یا تو جو ہے مذکر غائب کے ساتھ لگتا ہے یا جو ہے وہ مؤنث غائب کے صیغوں میں لگتا ہے, تو لہٰذا یہ وہاں سے آیا تحفظ. درسوں کا نجحتا, یہ لا جو ہے وہ شرط کا صیغہ آ گیا. ان کو آپ اپنے طور پر دیکھ لیجیے گا. ماضی تمنائی میں لو اور فعل مضارع آتا ہے. لو کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے جس سے ماضی تمنائی کے پیدا ہوتے ہیں معنی. اس کی پہچان یہ ہے ایسے صورت میں جملے میں جواب شرط نہیں آتی. اگر لو کسی جملے میں اور جواب شرط نہ ہو تو سمجھ جائیں یہ جو ہے کاش کے معنی میں ماضی تمنائی جو ہے اس کے ہے. جیسے لو کانو یعلمون, کاش وہ لوگ جانتے, یہ قرآن کا صیغہ ہے. دیکھیں آگے جو ہے لا والا صیغہ کوئی نہیں آیا ہے, یعنی جواب شرط نہیں ہے. اگر جواب شرط نہیں ہے پھر یہ کاش تمنائی جو ہے ماضی بن جاتا ہے. ماضی بعید کا دیکھیں سمری میں آپ کو دیتا ہوں. ماضی بعید
کانا جمع ماضی فعل، ماضی قریب قد جمع فعل ماضی، ماضی استمراری کانا جمع فعل مضارع، ماضی شکیہ پہلی صورت یہ ہو سکتا ہے یکون اور فعل ماضی، دوسری کیا ہو سکتی ہے لعل جمع اس میں منصوب اور اس کے ساتھ فعل ماضی، ماضی تمنائی میں لیتا جمع اس میں منصوب اور فعل، یا پھر دوسرا حصہ جو ہے لو جمع فعل مضارع، ماضی شرطیہ میں لو جمع فعل اول اور اس کے ساتھ لا جو جواب شرط ہے وہ فعل ثانی ہے۔ یہ جو ہے 6 جو ہے ماضی تھے، ان کی یہ جو ہے سمری ہے، اگر یہ سمری آپ کو آ جاتی ہے تو آپ جو ہے ترجمہ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث میں خاص طور سے پہنچ سکتے ہیں کہ جی اس کا ترجمہ ماضی قریب کا ہے، بعید کا ہے، استمراری کا ہے، شکیہ کا ہے، تمنائی کا ہے، شرطیہ کا ہے، قرآن میں ہو بہو یہ انہی شرائط کے ساتھ جملے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی سمجھ آ گئی تو آپ ایگزیکٹلی جو ہے اس جملے کو پہچان لیں گے کہ یہ ماضی کے کون سے صیغے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ آج کا سبق کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، ماضی ہوتا ہے دردناک ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، یادیں ہمیشہ تلخ ہی ہوتی ہیں، کیوں تلخ ہونے کی وجہ سے یاد رہ جاتی ہیں، اچھی یادیں کم ہی یاد رہتی ہیں، بھول جاتی ہیں اکثر۔ آدمی انسان جو ہے ناشکرا ہے، وہ غم دکھ بیماری مصیبت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور خوشی احسان کو اللہ کے کم یاد رکھتا ہے۔ لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ دیکھیے یہ پہلی دعا جو تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لَإِلَّمْ يَهْدِنِي اگر تو مجھے ہدایت نہ دے میرے رب، ربی میرے رب، لَأَكُونَنَّ، دیکھیں اب یہاں لَأَكُونَنَّ، یہاں کیا تھا، یہ کیا لم، اور یہاں لا شرطیہ، ماضی شرطیہ بن گیا، یعنی تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ آج ہی پڑھا آپ نے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو آئیے دعا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور بھلانے کی ہمیں اللہ توفیق دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اس مشکل سبق کو تو ہم کریں۔